پیارے بھائیو اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جیسے یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، اور بعض علماء اسے قوی بھی قرار دیتے ہیں، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ ہیں، یا ان کے شاگرد سلیم بن عید الہلالی ہیں، وہ بھی اس کو قوی قرار دیتے ہیں کہ اس دنیا میں کل 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ ان رسولوں میں سے کچھ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ملتا ہے، اور قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ملتا ہے ان میں سے بعض کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، بعض کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے، بعض ہیں جن کا صرف نام ملتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بعض ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا نام تو مذکور ہے لیکن ان کا قصہ مذکور ہے۔ بعض انبیاء ہیں ان کا نام ہے لیکن ان کا کوئی قصہ نہیں ہے، بعض انبیاء ہیں ان کا قصہ ہے لیکن ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ چیز قرآن مجید میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، حضرت اسماعیل کو یاد کریں، یسع کو اور ذا الکفل کو یاد کریں۔ یہ اسماعیل علیہ السلام ظاہر بات ہے مشہور ہیں، لیکن یسع اور ذا الکفل ان دونوں کے بارے میں کوئی تفصیل نہ تو قرآن مجید میں وارد ہے نہ کسی صحیح حدیث میں وارد ہے، بلکہ شاید کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی آپ کو۔ جو ہیں ساری اسرائیلی روایات ہیں، تو ان کا نام تو آیا ہے، ایک سے زائد جگہ پر آیا ہے، لیکن ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ان کا نام بھی نہیں ہے، البتہ ان کا قصہ مذکور ہے۔ انہی میں سے 3 نبی اور رسول وہ ہیں جن کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہوا ہے، لیکن ان کے بارے میں ان کا کوئی نام کہیں اس کا نام کا پتہ نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں وارد ہے نہ صحیح حدیث میں وارد ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ موضوع لمبا ہو جائے گا۔ صرف یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اذ جاءها المرسلون، ایک بستی والوں کی مثال مکے والوں کے سامنے بیان کیجئے جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے ان گاؤں والوں کی ایک مثال بیان کیجئے۔ گاؤں سے مراد کیا ہے؟ شہر ہے، پورا شہر ہے، اس لیے کہ قریہ بول کر کے ریف ہی نہیں بلکہ شہر بھی مراد لیا جاتا ہے، جیسا کہ اسی قصے میں آگے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، یہاں پر قریہ کہا اور آگے کیا کہا؟ مدینہ کہا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک شہر ہے۔ اب کتنے بڑا شہر رہا ہوگا واللہ عالم، نہ تو اس میں شہر کی تعیین ہے نہ تو نبیوں اور رسولوں کی تعیین ہے۔ اب اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کسی نے انطاکیہ کو کہا ہے، اور انطاکیہ سے وہ موجود انطاکیہ جو اس وقت سوریہ اور ترکیہ کی جو سرحد کے اوپر ہے، اس سے مراد لیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، جیسے ابن کثیر ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہونا ناممکن ہے، دوسرا کوئی شہر رہا ہوگا واللہ عالم۔ علی کل حال نہ کسی گاؤں کا پتہ ہے اور نہ کسی شہر کا پتہ ہے۔ اس گاؤں کے اندر، اس شہر میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا ہے، ایک ساتھ 3 رسول۔ 2 رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون ایک ساتھ رہے ہیں دعوت کا کام کرتے ہوئے، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے ہیں، لیکن ایک ساتھ اس طریقے سے کہ ایک ہی آبادی پر اللہ تعالیٰ 3 رسولوں کو متعین کرے۔ آخر اس کا قصہ کیا ہے؟ اس کا قصہ قرآن مجید میں جو بہت اختصار کے ساتھ اور بڑا جامع طور پر بیان کیا گیا ہے، وہ سورہ یاسین کا وہ دوسرا رکوع ہے تقریباً۔
جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر وہ آیات ہوا وقت رہا تو آپ کو پڑھ کر کے میں سناتا ہوں کہ کسی آبادی میں کوئی آبادی تھی اور اس میں شرک اور کفر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گیا، یہاں تک کہ لوگوں کی اصلاح جو ہے ایک مشکل کام بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان کی اصلاح کے لیے اب انہی میں سے یا باہر کے کچھ رسول تھے، 2 رسولوں کو ان کے پاس بھیجا۔ رسولوں نے بڑی کوشش کی، بہت سمجھانے کے لیے کوشش کی، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یعنی آپ سوچیں، 2 رسول دعوت کے لیے گویا ان کو سمجھانے کے لیے کم پڑ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ یعنی رسول اپنی کوشش کے لحاظ سے نہیں، رسول اپنے وقت کے لحاظ سے نہیں، لیکن جو ان لوگوں کی کیفیت تھی اس کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کی تائید کے لیے کسی اور رسول کو بھیج دینا چاہیے، تاکہ 3 ایک جماعت مل کر کے کہیں جائیں تو ایک ساتھ جائیں، تاکہ لوگوں پر ایک اثر اور ایک رعب رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے کو بھی بھیجا۔ اب تینوں مل کر کے دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے بچنے، اس کے نقصانات کو بیان کرتے رہے، لیکن وہی ہوا جو دیگر تمام رسولوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ اولاً قوم ان کے بارے میں شبہے کے اندر پڑ جاتی ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے دعوت کے میدان میں علماء کہتے ہیں کہ داعی کے لیے مدعو کے ذہن میں جو شبہات ہیں ان کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام شبہات کا ازالہ کرتے بھی رہے ہیں۔ تو ان کو شبہہ تو یہ ہوا پہلا کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ رسول بنا کر کے بھیجے، اور وہ بھی ہم میں جیسے انسانوں کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جانتے ہیں یہ پرانا شبہہ ہے جو قدیم قوم نوح سے لے کر کے آج تک امت محمدیہ کے اندر بھی پایا جا رہا ہے کہ رسول بشر ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرق یہ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے وقت کے رسولوں کو بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنے رسول کو رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ گویا دونوں کے نزدیک رسالت اور بشریت ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ تو ان لوگوں نے پہلے شبہے کا اظہار کیا کہ ارے رسول ہمارے جیسا رسول، ہمارے جیسا بشر رسول بن کر کے آئے۔ اور دوسرا شبہہ یہ رہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی رسول اگر کسی کو بنانا بھی ہوگا انسانوں میں سے، تو ایسے گمنام آدمی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، سرداری نہیں ہے، اسے کیوں رسول بنائے؟ کسی ایسے کو رسول بناتا جس کے لوگ بات مانتے۔ اور تیسرا شبہہ نہیں بلکہ ان کا حربہ کیا رہتا ہے؟ لہذا رسولوں کو جھوٹا قرار دیتے، تکذیب کر دیتے ہیں رسولوں۔ اور یہی کیا ان لوگوں نے، کہا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ یہ دیکھیں 3 چیزیں پیش کی کہ تم لوگ ہمارے ہی جیسے ایک بشر ہو، وما انزل الرحمن من شيء، اور تم معمولی آدمی ہو۔ رحمان اللہ تبارک و تعالی رحمان کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر تھا، تو کسی کے کافر رسول کے مخالف ہونے کا معنی نہیں کہ اس کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں۔ اہل مکہ اللہ تبارک و تعالی کو خالق، مالک، رازق، متصرف سب کچھ مانا کرتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، اور جس کو پکڑ لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکتی۔ تو علی کل حال انہوں نے کہا ما انزل الرحمن من شیء،
ان انتم الا تکذبون، حقیقت یہ ہے کہ تم نرے جھوٹے ہو تم، اعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن جانتے ہیں جو رسول ہوتا ہے وہ جذبات میں نہیں آتا، رسول جو ہوتا ہے بڑا حلیم ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے بڑا متحمل مزاج ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے بڑے صبر سے کام لیتا ہے۔ رسولوں نے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا کہ بھائیو، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ انا الیکم لمرسلون، کہ بلا شبہ تمہاری طرف ہم یقیناً رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی یہ تاکیدی الفاظ، انا بلا شبہ ہم الیکم تم لوگوں کی طرف لمرسلون یقینی طور رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کوئی حاکم بنا کے نہیں بھیجا ہے، داروغہ بنا کے نہیں بھیجا جو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہاں بھائی ما انزل الرحمن من شیء، الرحمن بھیجتا تو اس کے ساتھ فرشتے آتے، اس کے پاس قوت ہوتی جو لوگوں کو سیدھے راستے پر لاتا۔ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین۔ اگر تم یہ نہیں مانتے ہو تو وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے سامنے ہمارے اوپر صرف واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ رسولوں نے یہ پیغام پہنچایا۔ ظاہر بات ہے ایسے موقع پر دو چیزیں ہوتی ہیں ساتھیوں، ایک چیز تو یہ چاہے لوگ رسولوں کی بات مانیں یا نہ مانیں، ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن اس قوم کے اندر ایک خلبلی ضرور مچ جاتی ہے۔ آپس کی جو گفتگو، آپس کا جو موضوع ہوا کرتا ہے، دوسری تمام چیزوں سے ہٹ کر کے یہی موضوع رہا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ آفس میں کام کرنے والے ہیں وہ بھی اسی بارے میں گفتگو کریں گے، اور دوسرے کام میں پریشانی ہے، کوئی مجلس میں بیٹھ گئے یہی گفتگو چلے گی۔ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر آدمی نری مخالفت پر نہیں اترتا، کم سے کم کچھ لوگ تو ہیں جو تائید کرتے ہیں، وہ ان کی اگرچہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو یہی صورتحال شاید پیدا ہوئی کہ آپس میں معاشرے میں جہاں بیٹھو یہی گفتگو ہو رہی ہے، جہاں بیٹھو یہی گفتگو ہو رہی ہے، جہاں بیٹھو یہی گفتگو ہو رہی، جہاں دیکھو آپس میں لوگ بھیڑے ہوئے ہیں کہ ہاں وہ رسول ہیں کہ نہیں رسول ہیں، وہ رسول ہیں کہ نہیں رسول ہیں۔ اور تفسیری روایات میں دوسری بات یہ ہے کہ جب رسولوں نے 3 رسول، ظاہر بات 1-2 دن کی دعوت نہیں ہے، پہلے 2 رسول آئے، پتہ نہیں کتنے دنوں تک انہیں دعوت دیتے رہے، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے تیسرے کی ضرورت محسوس کی تو اس کو بھیجا، وہ تینوں آ کر کے دعوت کام کرتے رہے۔ ظاہر بات اس کا ایک مدت گزری ہوگی جس کی وجہ سے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تنبیہ کے ان پر کچھ عذاب نازل کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر قید سالی مسلط ہو گئی تھی، لہذا ان لوگوں نے کیا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، تم لوگ بڑے منحوس ہو، تمہارے آنے سے پہلے ہم کتنے امن چمن سے تھے، تمہارے آنے سے پہلے ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، تمہاری آمد سے پہلے ہماری روزی میں بڑی وسعت تھی، لیکن جب سے تم آئے ہو دیکھو اختلاف پر اختلاف چل رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے بھیڑے ہوئے ہیں، باپ بیٹے سے جدا، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا ہے، تمہارے آنے کی وجہ سے یہ تو بڑی مصیبت ہمارے اوپر آ گئی ہے، لہذا یہ دیکھیے دھمکی، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے تو لنرجمنکم، تمہیں پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے، او وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ علیم، اور ہماری طرف سے تمہیں بڑا دردناک عذاب پہنچنے والا ہے۔ گویا کہ اول رسول کو منحوس قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا سعید اس دنیا پر کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی جتنا رسول ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول، انہیں ان بدبختوں نے منحوس قرار دیا، اور اسی پر بس نہیں ہے، دھمکی دے دی، سخت عذاب کی،
اور دھمکی دے دی قتل کر دینے کی. رسولوں نے پھر بھی صبر سے کام لیا، ان کے ساتھ الجھ نہیں گئے، غصے میں نہیں آئے، بڑی سنجیدگی سے کہا قوم کے لوگوں تم ہمیں منحوس کرتے ہو، حالانکہ تمہارے نحوس اب تمہارا یہ عمل ہے، یہ تمہارا عمل ہے، شرک اور کفر ہے. اگر تم اللہ کا پیغام قبول کر لیے ہوتے تو یہ صورتحال کیوں پیدا ہوتی؟ رسول تم سے تو کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ عذاب تمہارے اوپر کیوں آتا؟ اور اگر اس سے پہلے تمہیں کچھ سہولت اور آسانی حاصل تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف استدراج تھا، اس سے غافل نہ ہو. تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کی زمین ہے، لہذا اس زمین پر صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ ہی کا حکم چلنا چاہیے. تو طائرکم معکم ان ذکرتم، تم اس لیے ہمیں منحوس کرے تو ہم تمہیں بھلی بات بتا رہے ہیں. بتاؤ، کسی کو بھلی بات بتانا یہ نحوست کا سبب ہے؟ تمہاری عقل کہاں گئی ہے ذرا سوچو. بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے، اپنی حد میں نہیں ہو. اپنی حد سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اپنی حد سے نکل گئے تو اپنے سب سے بڑے خیر خواہ، اپنے اوپر سب سے زیادہ مشفق انسان جو رسول ہوا کرتے انہیں تم جھٹلا رہے ہو، اپنی حد نکالنے کی کوشش کر رہے ہو. اس سے بڑے زیادہ حد سے بڑھ جانا کیا ہوگا؟ علی کل حال یہ تینوں رسول ایک ساتھ مل کر کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، اکیلے میں سمجھاتے رہے، مجمع میں سمجھاتے رہے، لوگوں کو ترغیب کے ذریعے بھی، ترہیب کے ذریعے، ہر طریقے سے. لیکن جب قوم کے اوپر ساتھیوں بدبختی مسلط ہو چکی ہوتی ہے تو اس کی عقل مایوف ہو جاتی ہے، وہ معوف ہو جاتی ہے، وہ کام نہیں کرتی. اس طریقے سے ان بدبختوں نے بھی رسولوں کی بات کو نہیں مانا. اب کچھ لوگ مانے یا نہیں مانے اللہ عالم. قرآن کا ظاہر یہ ہے کہ کوئی ایمان نہیں قبول کیا، بلکہ معاملہ صرف اسی پر نہیں رہ گیا، ان لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا، انہیں قتل کر دینا ہے. اور جانتے ہیں کسی قوم کے اوپر بدبختی کا یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس قوم پر رحم کیسے کرے گا جو قوم اپنے رسول کو اپنے یہاں سے نکال دیتی. علی کل حال ان کی یہ پلاننگ چل رہی تھی، اور شاید یہ پلاننگ بالکل اعلان کے ساتھ تھی. ایسے موقع پر کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، کچھ لوگ تھے جو چھپے ہوئے تھے. ان میں سے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا حبیب نام کا، یہ حدیث وغیرہ میں نہیں، اسرائیلی روایات ہیں. حبیب نام کا تھا اور نجاری کا کام کرتا تھا. اس کے بارے میں کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ شروع میں اس کو کوڑ کی بیماری تھی، اس لیے لوگوں نے اسے کنارے، شہر کے سب سے کنارے ایک جگہ پہ اس کو رکھ دیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتا ہے. وہ بیچارہ اس علاقے میں جتنے بت تھے، جتنے دیوتا تھے، جتنے مزار تھے، ہر ایک کے اوپر جا کر کے دعا کیا، لیکن کہیں سے اس کو شفا نہیں ملی. اتفاقی بات ہے کہ ایک دن اس کی ملاقات ان اللہ کے رسولوں سے ہو گئی. رسولوں نے اسے دیکھا تو بڑا پریشان، نے کہا تم پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ یہ دیکھو مجھے جو کوڑھ کی بیماری ہے اس کی وجہ سے مجھے کتنی پریشانی لاحق ہے. تو کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، تمہیں شفا مل جائے گی، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کہا کیا؟ کوئی بھی ایسا مزار نہیں ہے، کوئی بھی ایسا بت نہیں ہے، کوئی بھی ایسا دیوتا نہیں ہے جس کے در پر ہم نہ گئے ہوں، لیکن ہمیں شفا نہیں ملی ہے. کیا کوئی ہے جو مجھے شفا دے دے؟
رسولوں نے کہا کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور دعا کرو اس سے تو اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت خود اللہ کے رسول اپنے بہت سی حدیثوں میں بیان کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آیا، رسولوں نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل درست کر دیا، بالکل درست کر دیا۔ اب اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر مزید بڑھا، وہ بیچارہ اپنا چھوٹا موٹا کام کرتا، اس کو خود کھاتا اور غریبوں مسکینوں پر تقسیم کرتا، یعنی اس کا لمبا قصہ ہے۔ تو جب یہ لوگ رسولوں کے مخالفین آبادی والے شہر والے پلان بنائے کہ رسولوں کو قتل کر دینا ہے، تو وہ جہاں آبادی کے سے باہر رہتا تھا، بالکل آبادی کے کنارے، ایسا لگتا بڑا شہر تھا، اس نے سنا کہ ہاں آج رسولوں کے قتل کا پلان بنایا گیا ہے، اور رسولوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو دو چار کمزور ساتھی رہے ہوں گے وہ بیچارے کیا کرتے، لیکن وہ شخص اگرچہ ادنا درجے کا تھا لیکن اپنا فریضہ اس نے محسوس کیا اور اپنا سارا کام چھوڑ کر کے جلدی جلدی بھاگتے ہوئے آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے رسولوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور جب قوم کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ رسولوں کو پہ اوپر اکٹھا ہے انہیں قتل کرنے کے لیے، آتا ہے اور سیدھے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے قوم کے لوگوں، اگر تم خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو تو ان رسولوں کی اتباع کر لو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور کہا دیکھو ان رسولوں کے سچ ہونے کی دو وجہ بہت بڑی ہے کہ یہ سچے ہیں اور تمہارے خیر خواہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ رسول ہدایت کے راستے پر ہے، ان میں سے کسی کو تم کبھی کوئی غلط کام کرتے نہیں دیکھو گے، نہ کسی کو مارنا ہے، نہ چوری کرنا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنا ہے، کسی کو ڈانٹنا ہے، کسی کو گالی دینا ہے، اور لوگوں کی مدد کرنا ان کا کام ہے۔ تو یہ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ داعی کو جو ہونا چاہیے وہ اپنے اسلام کا، ایمان کا پابند ہونا چاہیے، یہ اس کی دعوت کے قبول کرنے کے بہت بڑا سبب بنتی ہے یہ چیز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اس سے بہتر بات کہنے والا کون ہوتا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کیا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا ہے، یہ ہدایت کے راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، راہ راست کے، ہدایت یافتہ ہیں، راہ راست کے اوپر ہیں۔ اور دوسری چیز یہ بتاؤ، کیا آج تک ایک مدت ہو گئی یہ رسول تمہارے درمیان میں موجود ہیں، اپنے اس کام پر یا اپنے دنیا کے فائدے کے لیے کبھی تم سے کوئی مطالبہ کیا ہے؟ یہ دو ایسی دلیلیں ہیں جو ان کے سچ ہونے کی ہیں، لہذا اتبعوا المرسلین۔ اس کے بعد ایک تقریر کرتا ہے ساتھیوں، جو بڑی جاندار تقریر ہے، ہیں تھوڑے سے الفاظ لیکن اگر ان کی وضاحت میں ہم لگ جائیں تو مجلس اس کے لیے درکار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ سوچو کہ آخر ہم لوگ ایمان کیوں نہیں لے آئے اس اللہ کے اوپر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ مانتے تم ہو کہ ان میں سے جتنے باباؤں کو تم نے بنا رکھا ہے، جتنے بتوں کو تم پوجتے ہو، ان میں سے کوئی کسی نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے۔ پیدا کس نے کیا ہے؟ ہمارے رب اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ تو جب اسی نے پیدا کیا ہے لہذا اس کی عبادت بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس کا اسلوب دیکھیے، یہ نہیں کہا ما لکم لا تعبدوا الذی فطرکم، نہ کہا کہ ما وما لی لا اعبد الذی فطرنی، آخر میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یہی دیکھو عبادت کے اس کی عبادت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس ہم لوگوں کو جانا ہے۔ کیا یہ سوچو اس کو چھوڑ کر کے کوئی ایسی ذات ہے جو اگر ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو ہمیں فائدہ نہیں، ہمیں اس نقصان کو ٹال نہیں سکتی ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرنا چاہے تو ہم کو نجات نہیں دے سکتے ہیں. تو اگر ایسی ذاتیں ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کیا معنی رکھتی ہے؟ سوچو تم لوگ. ساتھیو، یہ توحید کا ڈنکا اس نے بجایا اور صاف کہہ دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، انی اذا لفی ضلال مبین. اگر ہم نے ایسا کیا تو گویا ہم کھلی گمراہی میں ہیں. مانا کیا تھا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، وہ تمہیں فائدہ پہنچائے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ تمہیں نقصان دینا چاہے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے. ایسی ہی ذات کی عبادت کرنی چاہیے. اس کو چھوڑ کر اگر کسی کی عبادت کی گئی تو یہ بہت بڑی گمراہی، کھلی گمراہی ہوگی. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اب تک تو لوگ سمجھتے رہے ہوں گے کہ ہم میں کا ایک آدمی ہے کہیں نہیں. اس کے بعد علی الاعلان لوگوں کے سامنے اعلان کر دیتا ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون. اے لوگوں سن لو، گواہ رہنا تم اللہ کے ہاں، گواہی دینا کہ ہم صرف اپنے نہیں، آمنت بربکم، تمہارے رب کے اوپر ہم ایمان لے آتے ہیں، گواہی رہنا. فاسمعون، اس کا تم گواہ بن جانا. یہ اس شخص کا کرنا تھا، کہنا تھا کہ رسولوں کو چھوڑ کر کے یہ قوم پوری کی پوری اس پر پل پڑتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کو کس طریقے سے قتل کرتی ہے ساتھیوں، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے. البتہ آثار جو اس سلسلے میں آئے ہیں، اسرائیلی روایت ہے، حضرت عبداللہ مسعود سے نقل کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ مسعود سے یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ جس قدر برے، جسے آج ہمارے اور آپ کی زبان میں موب لنچنگ کہا کرتے ہیں، اہل حق کے ساتھ یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے ساتھیوں. اہل حق ہمیشہ اس کے شکار ہوتے رہے ہیں. یہ ظالم چاہے عصر حاضر کے ہوں، ماضی قریب کے ہوں یا ماضی بعید کے، اہل حق کے ساتھ یہ موب لنچنگ کا ہمیشہ یہ طریقہ استعمال کرتے رہے ہیں. عہد نبوی میں بھی ایسا ہوا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کو نہیں چھوڑا. حضرت ابوبکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی پل پڑے سارے کے سارے لوگ، نعوذ باللہ من ذالک. بھیڑ جمع ہو گئی اور آپ کو کے اوپر حملہ کر دیا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو وہ بدبخت قوم کیا تھی؟ اس حبیب نجار کے اوپر پل پڑتی ہے. کوئی لات سے مار رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ڈنڈا استعمال کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ انہیں مار رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے. اس لیے کہ جو اللہ کی طرف داعی ہوتا ہے وہ اپنی مصلحت کو سامنے نہیں رکھتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر آج انہوں نے ہمیں قتل کر دیا ہے تو اب اس قوم کے اوپر گویا کی ہلاکت مسلط ہو چکی ہے اور ہماری پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی جائے گی. اور بعض روایات میں ہے کہ اس کو اپنے پیروں سے انہوں نے اتنا کچلا تھا کہ اس کی آنکھ پیچھے کے راستے سے باہر آ گئی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. ادھر اس کی روح نکل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے یہ پروانہ مل جا رہا ہے، ادخل الجنہ، اے میرے بندے تو جنت میں داخل ہو جا. یہ تکلیفیں جو تجھے پہنچ رہی ہے، یہ ڈنڈے جو تیرے اوپر پڑ رہے ہیں، یہ لات اور مکے جو تیرے اوپر برس رہے ہیں، یہ چند سیکنڈ کی تکلیف ہے بس. اور اس کا احساس تجھے صرف اتنا ہی ہو رہا ہے جتنا کہ کوئی چیوٹی کسی کو کاٹ لے. اس کے بعد باغات والی، نہروں والی، حوروں والی جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. قیل ادخل الجنہ. اور اس شخص کا اخلاص دیکھیے کہ اسے کہا جا رہا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کے لوگ اس کو جان جاتے، میری قوم کے لوگ جان جاتے، ان کو بھی معلوم ہو جاتا کہ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین،
کہ آخر کس وجہ سے میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور میرے اپنے نیک مجھے باعزت لوگوں میں میرا شمار کیا، وجہ کیا ہے؟ یعنی کاش کہ میری قوم کے لوگ جان جاتے اور وہ بھی رسولوں کے اوپر ایمان لے آتے۔ اس کے بعد رسولوں کا حشر کیا ہوا ہے ساتھیوں، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، لیکن جیسے کہ حالات ہیں، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ان بدبختوں نے رسولوں کو بھی قتل کر دیا، تینوں رسولوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور جانتے ہیں جب اللہ کا رسول قتل ہو جائے، اللہ کا ایک نیک بندہ اگر قتل کر دیا جائے ساتھیوں، تو دنیا کے لیے بڑی نحوست ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک شخص طواف کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے، اور یہ کہہ رہا مجھے امید نہیں کہ تو معاف کرے گا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ اس لیے کہ اس نے ایک اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ کے ولی کی بے عزتی کی تھی، جس کا اسے اتنا احساس تھا کہ ہم سے اتنی غلطی ہو گئی ہے، اور اگر سچا رہا ہوگا اپنی غلطی میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ جب ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، اور جب جنازے کے لیے ان کو رکھا گیا، لوگ ان کے چہرے کو دیکھتے تھے، تو مجھے ان سے بڑی نفرت تھی، بڑی نفرت تھی۔ ہم نے قسم کھا لیا تھا کہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں تھپڑ اس کو لگاؤں گا، زندے نہیں، اگر مردے میں موقع مل جائے میں مردے اس پر تھپڑ لگاؤں گا۔ کہا اسی بہانے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے میں اندر داخل ہوا، دیکھا لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، حضرت عثمان کی لاش ان کے چہرے پر ہم نے ایک تھپڑ مار دیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی دن سے میرا ہاتھ شل ہو گیا، یہ دیکھو میرا ہاتھ شل ہے، کام نہیں کر رہا۔ اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، لیکن شاید تم مجھے نہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولی کو اور اللہ کے نبی کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے ساتھیوں، معمولی گناہ نہیں ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری بستی کو صرف حضرت جبرائیل کی ایک آواز سے ہلاک اور تہس نہس کر دیا ہے۔ آج ان بستی کا کوئی آدمی نام لینے والا تک موجود نہیں ہے اس دنیا میں۔ پتہ نہیں وہ بستی کہاں کی تھی، ہندوستان کی تھی، پاکستان کی، امریکہ کی، افریقہ کی، شام کی، حجاز کی، کہاں کی تھی، اللہ عالم۔ لیکن ان کا قصہ باعث عبرت قرآن میں اور تورات وغیرہ میں بیان ہوا ہے کہ قیامت تک لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اس حبیب نجار کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا، یہ اس لائق تھے بھی نہیں، اور نہ اتنی طاقت تھی اپنے طور پر، اگر تھے وہ رستم بنے ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس کتنی طاقت تھی، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ ہم ان کے پاس ان کو ہلاک کرنے کے لیے لشکر بھیجیں۔ ساتھیو علماء نے یہاں پر ایک نقطہ پیدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو جب ہلاک کرتا ہے تو مشکل سے ایک دو فرشتے کو بھیج کر کے ہلاک کر دیتا ہے، لیکن جب اپنے مومن بندوں کی مدد کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لشکر در لشکر بھیج دیتا ہے۔ 3000 5000 من الملائکۃ منزلین مسومین آتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل اس آبادی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور آبادی کے کنارے ہو کر حضرت جبرائیل نے صرف ایک چیخ ماری ہے، بس ان کانت الا صیحۃ واحدہ، صرف ایک چیخ تھی بس، فاذا هم خامدون، کہ وہ سارے کے سارے بجھ کر کے رہ گئے، پوری قوم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرۃ علی العباد، ایسے بندوں پر افسوس ہے کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ چاہیے تھا کہ ان کی قدر کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ یہ واقعہ ہے قرآن مجید میں جو اپنے لیے اپنے اندر ہمارے لیے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں لیے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ مختصر درس کا وقت ہوتا ہے اس لیے ہم نے وہ موضوع نہیں چھیڑا ہے، ورنہ اس سے اگر معمولی طور پر اگر آپ جائیں
تو دعات کے لیے، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت سی نصیحتیں ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں متعدد 2-3 صفحہ کے اوپر اس سے جو بھی نصیحت ملتی ہے اس کو لکھا ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ بس یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اگلی مجلس میں کسی اور قصے کو لے کر کے، قرآنی قصے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔